پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا یہ حصہ یہ ہمارے ویورز کے لیے ہے. آپ ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تربیت اولاد، اس سے متعلق آپ بات کریے، اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں. تو بہت اچھے یہ 2 دن رہے سسٹر، اس سے متعلق والدین کو کچھ رہنمائی یا ہمارے جو سینئرز آئے بہت فائدہ ہوا. بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہمیں. بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا اور اپنی آرا سے ہمیں نوازنے کا. امید ہے کہ آگے بھی اسی طرح چلتے رہیں گے. تو تربیت والدین کو خیر اس پہ بہت ضخیم کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، لیکن تھوڑی سی ہماری کوشش تھی کہ 2 دن میں ہم تھوڑا اسے کور کر سکیں کہ والدین کو آج کے دور کے حساب سے کس طرح بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے. آج ہم بات کریں گے، آج ٹاپک تو ہمارا ہے تربیت اولاد، لیکن مین جو ہماری کنسرنز ہیں وہ آج کے ویسٹرن اور مغربی معاشرے کو لیتے ہوئے کہ ماں باپ خوفزدہ ہیں بچوں سے، ان کے غصے سے، ان کے فریڈم سے، جو اس کو وہی کہتے ہیں کہ ماڈرن زمانے کی یہ ایک بڑی اچھی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ سے. تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ تہذیب میں اور بدتمیزی میں کیا فرق ہے، اور فریڈم آف اسپیچ کے بھی کچھ اپنی کہتے ہیں کہ اپنی کچھ چیزیں ہیں کہ حدود ہیں کہ آپ کو کس طرح سے، اور پھر آپ کے اوپر سب سے پہلی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ کس مذہب سے اور کس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو ان تمام باتوں کو لیتے ہوئے آگے چلیں گے. ٹوٹلی زیادہ تر بات ہوگی اولاد کے رویوں کے اوپر، اور کچھ احادیث، کچھ اقوال بتائے جائیں گے جس سے جو حجت ہے اس بات پہ کہ ماں باپ کے ساتھ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں آپ بدتمیزی نہ کریں، چاہے وہ آپ کے سوال پوچھنے کے لیے ہی ہو. واہ، بہترین بات. اور ایک ہمارے تو یہ تو مذہب میں ہے، بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کا فرض ہے جو والدین قرآن پاک کا اس میں میں بالکل حوالہ دینا چاہوں گی. قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا. اس کی میں تشریح آگے کروں گی. اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت اور انکساری سے جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، جس میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یعنی اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور میری پرورش کی. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ کی پیدائش ہوئی تھی، آپ بہت چھوٹے سا ایک چھوٹی مخلوق تھے، اور اس وقت سے لے کر آپ کو آج تک اس قابل بنانے میں، بلوغت تک پہنچانے میں آپ کے والدین کی محبت، محنت اور ان کی شفقت کا ہاتھ ہے. تو اس وقت کو نہ بھولیے. اور بزرگوں کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے اور ہمارے درمیان کبھی مینٹل ڈفرینس آ جاتا ہے، لیکن اس میں اپنے جوان ہونے کا اور اپنے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سامنے وہ رویہ اختیار نہ کریں کہ آپ کو بعد میں پشیمان ہونا پڑے یا خدا کے سامنے اس کی جواب طلبی ہو. یعنی یہی ہے کہ ہم والدین جیسے اف بھی نہ کرو، جھڑکو بھی نہیں. بار بار اس بات کی ممانعت کی ہے رسول خدا نے، ائمہ اطہار نے. قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس بات کا ارشاد کیا گیا ہے کہ ماں باپ کو نہ جھڑکو، نہ ان کے سامنے اف کرو. پہلی کیونکہ پتہ تھا، کیونکہ دیکھیں 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا تو وہ ایک خاص وقت کے لیے نہیں تھا، وہ ہمیشہ تک کے لیے تھا. یہ معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، بھلے ماں باپ نے کتنا ہی ان کے ساتھ کیا ہو، لیکن جب وقت بدلتا ہے، نیا زمانہ آتا ہے، تو کبھی تعلیم کے نام پہ، کبھی ماڈریٹ جدیدیت کے نام پہ، اور کبھی فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ اولاد ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے. اچھا، ایک جو ہے ایک بدتمیزی یا ایک تو سلسلہ ہو گیا سسٹر کہ ٹین ایج ہے، بچہ نا سمجھ ہے، وہ ایک سمجھے کہ اس پہ ایک دفعہ لگے گی. ایک سلسلہ ہے بندہ یا اس کی اولاد جو ہے والدین کی وہ شادی شدہ ہو چکی ہے، سمجھدار ہے، تو تب جا کے اس نے سوچے سمجھے انداز میں. اب اولڈ ہاؤسز پاکستان میں بھی خدا وہ بن گئے ہیں، بہت ہی بری خبر ہے لیکن وہ بنے ہوئے ہیں، حقیقت ہے. تو ایسے انداز میں کہ جو بچہ نا سمجھ ہے وہ گستاخی کر لیتا ہے، وہ ایک زمرے میں. اور ایک بندہ ہے شادی شدہ ہے، سارا کچھ ہے، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے کسی اور انداز میں وہ یا پیرنٹس ایک طرف رہ گئے ہیں، اور اپنے اس کے مفادات، اپنی اس کی جو بھی اچھے ہیں یا پیارے ہیں وہ ایک طرف زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہ پلڑا ہم نے کس طرح بیلنس رکھنا ہے، اس پر بھی ضرور بات کیجیے گا. آج کے پہلے کالر بھی آ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ آن لائن آ گئی؟ جی آپ لائیو ہیں، بات کیجیے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, میں ڈاکٹر امتیاز سرابی بول رہا ہوں بیڈ فورڈ سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے, اور جو آپ نے اس سے پہلے پاکستان کے حالات پہ بات کی میرے خیال میں بہت ہی مناسب باتیں کی آپ نے. کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی تو کوئی بندہ اس میں کچھ ایڈ کر سکے. بہرحال یہ ایک فارمیٹ ہے آپ کے پروگرام کا, تو جو ٹاپک ہے آج کا اس پہ بات کرنی بہت ہی جائز ہوگی. دیکھیے کہ انسانی معاشرہ جو ہے اس کے 3 ستون ہیں. صحیح. اس میں 2 ستون تو ماں باپ ہیں اور تیسرا ستون جو ہے وہ اولاد ہے. اب آپ ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں گویا پورے معاشرے کی تربیت کرتے ہیں. بچے کی تربیت جو ہے وہ دنیا میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ماں کی گود سے بچے کی تربیت شروع ہوگی. ماں کی گود کی حدت جو ہے وہ بچے کی تربیت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اور بچے کی تربیت کے بارے میں معصومین کا قول ہے کہ جب بچہ ماں کے شکم کے اندر ہے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کون کون سی آیات پڑھیں, آپ کون کون سی آیات پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور خود پئیں. جب وہ مولود دنیا پہ آ جاتا ہے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون کون سی دعائیں پی کے اپنے بچے کو فیڈ کریں. پھر معصومین کا قول ہے کہ کون کون سی دعائیں پڑھ کے کھجور کو چبا کے جیسے چوگا دیتا ہے کبوتر, اس طرح سے اس کا لعاب جو بنے وہ بچے کو دیں. تو معصومین کے قربان چلا جاؤں, وہ تربیت اس طرح سے بتاتے ہیں اولاد کی کہ اگر انسان اس پہ عمل کرے تو پروردگار عالم کے صدقے میں وہ تربیت جو ہے اولاد کے بھی کام آتی ہے, پورے معاشرے کے بھی کام آتی ہے. کہ بچہ جو ہے اس کے اخلاق بلند ہوتے ہیں, اس کی تربیت اچھی ہے تو وہ گھر میں بھی اچھا ہے, وہ سوسائٹی میں بھی اچھا ہے, وہ اپنے اسکول میں بھی اچھا ہے, وہ اپنی زندگی میں اچھا ہے, اور اجتماعی طور پہ اور عالمی طور پہ بھی وہ اچھا ہے. تو ماں پہ اور باپ پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. ماں اچھی اور باپ اچھا نہ ہو, یہ بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک آ جاتا ہے. باپ کے لیے بھی اخلاقی طور پہ اتنا ہی اچھا ہونا بہت ضروری ہے. باپ کا کردار جو ہے وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ماں کا کردار بیٹی دیکھ رہی ہوتی ہے, دونوں کے کردار کو اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کو وہ فالو کر رہی ہوتی ہے. تو اولاد کے اچھے ہونے کے لیے ماں باپ کا بذات خود بہت اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اور ماں باپ اپنے آپ کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں, ان کے سامنے, ماؤں کے سامنے عصمت و طہارت کی جو نمائندہ ہیں خواتین ان کو دیکھیں, اور معصومین کو باپ دیکھیں, اور ان کی تربیت جب ان خطوط پہ ہوگی تو وہ اولاد بھی معصومین کے ماننے والوں جیسی ہوگی. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ چینل سلامت رہے, جس چینل سے اس قسم کے ٹاپک آج کے اس دور میں اس قسم کے ٹاپک پوری دنیا میں کہیں نہیں نظر آئیں گے. اب پاکستان سے شروع ہو جائیں, ہندوستان سے شروع ہو جائیں اور وہ نیوزی لینڈ تک چلے جائیں, اس قسم کے ٹاپکس نہیں ملتے. میڈیا اتنا وقت نہیں دیتا ان قسم کے ٹاپکس کو, اور وہ اس کو بکواسیات میں, معاف کیجئے گا میں نے یہ لفظ استعمال کیا, وہ ایک منٹ کو بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں میڈیا پہ. لیکن پروردگار عالم اس چینل کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, صاحب جو اتنی تیاری کر کے اور اس طرح سے ٹاپکس ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے, کہ یعنی ان نٹ شیل میں اپنی ناقص رائے کے مطابق یہ کہوں گا کہ ماں باپ جتنے اچھے خود ہوں گے اولاد اس کا پتہ ہوگا. تو پروردگار ماں باپ کو پہلے اچھا بنائے تاکہ وہ اپنی اولاد کی تربیت ویسے کر سکے. اب بھائی پاکستان کے حالات پہ بہت ضروری ہے بات کرنی. ضرور. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو کور کیا. تو جیسے کل ہو رہا ہے کہ عدالت میں پیشی ہے مشرف صاحب کی, تو اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے, چودھری نثار صاحب نے, اسحاق صاحب نے, اسحاق ڈار, اب دیکھیں اسحاق ڈار کا کیا کام ہے فائنینس منسٹر کا کہ وہ آرمی چیف سے ملاقات کرے, یعنی وہ اسپوکس مین ہے. یعنی اسحاق ڈار جو ہے انفیکٹ ہی از گورننگ دا ہول کنٹری. تمام تر جتنی بھی زمام اقتدار ہے وہ ان بندوں کے ہاتھ میں ہے, اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے سوائے اس کے کچھ نہیں کہا کہ چیف جو ہے آرمی کا, کیونکہ وہ پسند کا آدمی لے کے ہیں, تو اس کو بتایا انہوں نے
کہ دیکھو ہماری ایک ایک چیز پہ نظر ہے اور یہ ہمارے پلانس ہیں اور ہم تمہیں لے کے ہیں, ہم جیسے کریں ویسے کرنا, اگر ویسے نہیں کرو گے تو وہ دیکھ لو کہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے مشرف, تو اس کے اگلی وارڈ میں تمہارا بیڈ لگوا دیں گے. تو اس کو وہ ڈرا رہے ہیں وہاں سے. تو اس سے جو ہے حکومت کی تمام تر بکھلاہٹ دکھائی دے رہی ہے اور اس کی تمام تر کوششیں دکھائی دے رہی ہیں کہ ان کا فیوچر پلان کیا ہے مشرف صاحب کے بارے میں. اب جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ جہاں تک طالبان کے خلاف سٹینڈ ہے آرمی کا, وہ آپ بھی سمجھ گئے, میرے جیسا نالائق آدمی بھی سمجھ گیا کہ آرمی بھی کچھ تھکی ٹوٹی نظر آ رہی ہے. لیٹ می اسپیک ان ٹو پنجابی کہ دے سیم ٹو ویری ایگزاسٹڈ, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ یار ہم نے اس کو کاری سرو لگانی ہے. دیکھیے جس نے ہزاروں بندے مار دیے اور سویلینز کو نہیں, آرمی کے بندوں کو مار دیا, اور آرمی کے آفیسرز میں میجر جنرل بھی شامل ہے, اور صرف مار نہیں دیا, ان کی فوج کا ایک بہت عام حصہ ہے, اس کا نام ہے فرنٹیئر کنسٹیبلری, وہ ایک ڈویژن ہے ان کی. تو ان کو قتل کیا, قتل کرنے کے بعد سروں کو قلم کر دیا, اتنی تذلیل کی فوج کی, اور اس کے باوجود فوج ہیز گاٹ اے ویری سافٹ کارنر ود طالبان. تو طالبان جو ہیں جناب, اب ان کا کردار جو ہے اور نواز شریف کا کردار جو ہے, عمران خان کا کردار ہے, پوری قوم کے سامنے ہے کہ آپ نواز شریف پلس عمران خان, دے آر گوئنگ ٹو بی ایکول ٹو طالبان. ان دونوں کو آپ جمع کریں, یعنی نواز شریف پلس عمران خان, اٹ از گوئنگ ٹو بی ایکول ٹو طالبان. یہ دونوں کے اندر یعنی طالبان کے لیے بہت ہی سافٹ کارنر ہے. اور میں یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں, پوری دنیا سن رہی ہے, کہ جتنا کشت و خون ہوا شیعہ کا, جتنے شیعہ مارے گئے, پروردگار وہ وقت لائے کہ ان کے قتل کے تمام کیسز نواز شریف اور عمران خان پر پڑیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ If you have got so soft corner for Taliban today, اور آپ کہتے ہیں جی دیکھ لیں پنجاب میں تو کچھ نہیں ہو رہا, it means کہ آپ جہاں چاہیں رکوا سکتے ہیں آپریشن ان کے حملے رکوا سکتے ہیں, اور جہاں چاہیں وہاں پہ حملے کروا سکتے ہیں. جیسا کہ شروع میں تعلقات اچھے نہیں تھے عمران کے, تو مشق ستم پختونخوا بنا ہوا تھا, تو پنجاب بالکل خیر سے تھا, اللہ خیر ہی رہے. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ثابت ہو گئی, وقت کروٹ بدلے گا تو یہ سب چیزیں سامنے کھل کے آئیں گی. اس وقت جو پیسے لے کے میڈیا کام کرتا ہے, لفافے والے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب اس وقت نواز شریف صاحب کو بہت واہ کر رہے ہیں. اور اس واہ میں ریسنٹلی ایک جو ڈرامہ ہوا ہے پاکستان میں بہت بڑا, وہ ہے ڈالر کا ڈرامہ. کہ کل وہ جمع تقسیم ضرب بتا رہے تھے منسٹر صاحب کہ جی اتنے کھرب روپیہ ہم نے بچا کے دیے, اور بے وقوف کے بچے ملک میں, تمہارے میں کوئی بجلی نہیں ہے, تمہاری ایکسپورٹس نہیں ہے, تمہارے پاس ڈالر کہاں سے آ گئے؟ کیا کو پاکستانیوں نے بال بچے نے جملی دل جنہیں اٹھ دیں جا کے نوکریاں جو پاکستان پیسے بھیج رہے ہیں. دس از آل ٹریش. یہ سارا مذاق ہے قوم کے ساتھ. انہوں نے خود ڈرامہ کیا, خود پیسہ اس سے بنایا, اب وہ پھر اس کو ڈرین آؤٹ کر رہے ہیں اور پھر وہ فلش کر لیں گے. تو ابھی صرف پبلک کے ساتھ یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے, یہ جادوگری ہو رہی ہے, یہ فکر کی جادوگری ہے. آپ مجھے بتائیں کیا دودھ سستا ہو گیا؟ کیا گندم پاکستان میں سستی ہو گئی؟ آٹا سستا ہو گیا, چینی سستی ہو گئی, پیٹرول سستا ہو گیا, ڈالر کے نیچے آنے سے کوئی فائدہ. صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. پیچھے بہت سے کالرز ہیں آپ کے دونوں ایشوز پہ, بہت اچھی بات تربیت و اولاد سے متعلق جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جیسے آپ کے ماشاءاللہ بیٹو کو ہم جانتے بھی ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, اسپورٹس سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں اور قصیدہ بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, اور آپ کی ان سے بہت اچھی دوستی بھی ہے. تو والدین یا بحیثیت والد اپنے بیٹوں کے ساتھ اور جوان بیٹوں کے ساتھ وہ دوستی کا وہ رشتہ کس طرح سے ڈیولپ کر سکتا ہے, کنٹینیو رکھ سکتا ہے, اس کی ایک ٹپ میں چاہ رہا تھا اگر آپ بتاتے, لیکن آپ تک آواز نہیں پہنچی. اور دوسرا جو انہوں نے حالات حاضرہ کی بات کی وہ بھی صحیح کی ہے. اور طالبان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جیسے پرورش میں اولاد کی ہم بات کریں تو ایک تو پرورش میں ماں کے دودھ کی حیثیت ہوتی ہے اور ایک ڈبے کے دودھ والی حیثیت بھی ہوتی ہے. تو ہماری جو فوج ہے اس طالبان کو پالنے میں ڈبے کے دودھ والا کردار اس نے پاس میں ضرور ادا کیا ہے, کیونکہ طالبان ہی چھاؤنیوں میں ٹریننگ بھی لیتے رہے ہیں, وہ ادھر ادھر بھیجتے بھی رہے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے جو شفقت ہمارے سیاستدان دے رہے ہیں طالبان کو بحیثیت ماں کے طور پہ, تو وہ ڈبے کے دودھ والی جو شفقت ہے وہ بھی تو فوج نے دینی ہے. تو فوج کا جو کردار ہے, جو محبتیں ہیں یا جو انتظار ہے کہ کتنے لوگ مرے اور تب کہیں جا کے وہ نکلیں, تو اس قسم کی بات چل رہی ہے کہ وہ ڈبے کے دودھ والا پیار
ضرور طالبان کو فوج کی طرف سے مل رہا ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ منڈے اور ٹیوزڈے جو ہمارا ویک کا سٹارٹ ہو رہا ہے اس پہ ہم تھوڑی سیاست پہ بات کر لیں, تھوڑا آپ کو اور کھل کے کہنے کا موقع ملے. تو ایک پروگرام شاید ہم رکھ لیں مہنگائی کے اوپر, اور ایک پروگرام اگین کی فوج اور سول حکومت, ان کے کیا یہ آپس میں کریکٹر بدلتے رہتے ہیں, لیکن اسٹیج وہی رہتا ہے. ابھی کمیٹیاں بدلی ہیں, اسٹیج وہی رہتا ہے, حالات چینج نہیں ہوتے, بس کریکٹر چینج آتے ہیں. اب ہم ان کو بھی دیکھ کے تھک چکے ہیں. اینی وے, تو آج کا جو ہے ٹاپک اس کی طرف واپس آتے ہیں. ایک اہم بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر سب سے سافٹ کارنر ہمارا چلا جاتا ہے ماں کی طرف, باپ کو ہم بھول جاتے ہیں. اب باپ کے لیے ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ باپ اولاد کے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے, جو اپنی اولاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا, اور ایک ایسی کتاب ہے جس پہ تجربات تحریر ہوتے ہیں. تو بڑا کل کے پچھلے 2 پروگرام سے میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے, اور اگر وہ انٹریکشن کریں اپنے بچوں کے ساتھ اور بیٹھنا اٹھنا ان کو اپنے تجربات سے آشنا کرنا شروع کریں, تو جو باہر کے مسائل ہیں اس سے بچے پہلے ہی روشناس ہو جاتے ہیں. جو گمراہی ہے وہ بچوں کو باہر سے ہی ہوتی ہے زیادہ, گھر میں تو کوئی ایسا نہیں سلسلہ ہوتا. بہت اچھی بات آپ کی, اور باپ زیادہ بہتر جانتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے. باہر کے اگر باہر نکلتے ہیں تو وہ حالات, وہ ظاہر ہے کما بھی رہے ہیں تو تمام پرابلمس, ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی چیز, لیکن ہمارے گھروں میں عموماً ہم یہ چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اس پر بھی بات کریں گے کہ باپ کا کیا کردار ہے اولاد کی تربیت میں, اور اس کی کتنی اہمیت ہے کہ پروردگار نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ باپ کی رضا میں میری رضا ہے. تو کوشش کیجئے کہ باپ کے کردار کو ہم صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں, اور باپ کا بھی اتنا ہی احترام کریں جتنا ہم ماں کا کرتے ہیں. اگر کال ہے ہمارے پاس تو جی بسم اللہ. جی کالر آ چکے ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں نشید عباس مہربانی. جی کیسے ہیں آپ فاروق بھائی؟ الحمدللہ بہن, بہت شکریہ. سسٹر آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل خوش آپ کی دعاؤں سے, اور بہت خوش کہ آپ ہمیں کال کر رہی ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میں کہنا چاہوں گی, سر مجھے ٹاپک 2 دن سے آپ نے شروع کیا ہے, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. اور میں سر ریسنٹلی پاکستان سے آئی ہوں, تو میں اکثر میں صبح ہدایت دیکھتی ہوں, تو میں کہتی تھی بھائی یہ سیاسی پروگرام زیادہ کرتے ہیں, تو بہت اچھے آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم زیادہ بگڑے ہوئے لوگوں کی بات کرتے ہیں, کیوں بگڑتے ہیں اس کی بات کم کرتے ہیں. جی بسم اللہ. تو اور ویسٹرن کنٹریز میں واقعی یہ چیز ضرورت ہے کہ بچوں کو فریڈم ہے گا کہ بچے ماں باپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو یہاں پر اس ایسے کنٹریز میں شاید والدین کی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے اپنے بچوں کے لیے, کہ اگر ہم اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہمیں, میں روزانہ کال کر رہی ہوں, یہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی. صرف یہ نہیں کہ ہمارے بچے مذہبی بن جائیں, صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور میں نے جسے کل بھی کہا تھا کہ تربیت اولاد جو ہے وہ, کل تو میں نے کہا تھا کہ یہ ماں کے شکم سے شروع ہوتی, لیکن نہیں, اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے لے کر جائیں تو وہ پیرنٹ یا وہ جوان جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی خاتون کا انتخاب کریں, جیسے مولا علی علیہ السلام کی اگر سیرت طیبہ کو ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے بیوی, جب انہوں نے ام البنین کا انتخاب کیا تو یہ کہا تھا میں ایک ایسی بہادر عورت چاہتا ہوں جس سے مجھے بہادر بیٹا حاصل ہو. تو جب ہم شریک حیات کا انتخاب کریں تو ایسی خاتون کو دیکھیں کہ جو دیندار ہو, جو مذہبی ہو, جو آپ کے بچوں کی اور آپ کے گھر کو توجہ دے. تو تربیت اولاد کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جتنی دیندار آپ خاتون کا انتخاب کریں گے آپ کے بچے انشاءاللہ تعالی اتنے ہی دیندار ہوں گے. دوسری بات آ جاتی ہے کہ مطلب بچوں کی نافرمانی, تو یہ واقعی بہت مشکل مرحلہ ہے کہ جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو وہ ان کے پر نکلنے لگتے ہیں نا, تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہم اب بڑے ہو گئے, ہمیں سب کچھ پتا ہے. تو اس کا سلسلہ بھی جب آپ کا بچہ بڑا ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اپنی اہمیت بتائیں, نہ یہ کہ اس کو ڈانٹ کر بتائیں کہ جی ہم تمہارے ماں باپ ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں, آپ ان کو معصومین کے فرمان بتائیں کہ دیکھو والدین کی یہ اہمیت ہے. والدین کی اہمیت کسی بھی دور میں کم نہیں ہے, چاہے وہ آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں, چاہے آپ 50 سال آگے چلے جائیں. والدین آپ کے پڑھے لکھے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ آپ کے پیرنٹ ہیں. انہوں نے آپ کے لیے جو مشکلیں اٹھائی ہیں آپ ان کو بتائیں, آپ ان کے ساتھ اپنے پرابلم شیئر کریں. اور میں آج تھوڑی سی ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ اولاد
کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ جس کے والدین اس اولاد سے ناراضگی کی حالت میں مر جائیں. اللہ جی بالکل. تو وہ بدبخت اولاد ہے. پھر دوسری حدیث پیش کرتی ہوں کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500,000 برس سے آتی ہے، لیکن جس کے والدین ناراض ہوں اور ناراضگی کی حالت میں مر جائیں تو وہ اولاد کبھی بھی جنت کی خوشبو کو محسوس بھی نہیں کر سکتی. سونگنا تو بہت دور کی بات ہے. تو میری ریکویسٹ ہے ان مطلب بچوں سے کہ خدا را اپنے والدین کی اہمیت کو جانیں. آپ چاہے ویسٹ میں رہیں، آپ چاہے ایسٹ میں رہیں، آپ کے ماں باپ ہیں. آپ ان کے بغیر نہ دنیا میں کچھ ہیں، آپ ان کے بغیر نہ آخرت میں کچھ ہیں. بالکل صحیح بہن، بہت اچھی بات، بہت شکریہ، بہت اچھی بات. بہت سے کالرز ہیں ہمارے آفس نمبر پہ بھی کال کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا. تو میں چاہوں گا کیونکہ ٹاپک ایسا سب بات کرنا ٹاپک ایسا ہے کہ آپ کال لیجیے. آپ جی کال ہے. السلام علیکم. جی آپ کو اور زہرا بی بی کو بہت بہت دعائیں. جی بہت شکریہ. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ پوچھ رہی ہوں چیک کا مسئلہ حل ہو گیا؟ جی وہ تو میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کیا ہوا، بھول نہ جاؤں اس لیے میں نے پوچھ لیا. ضرور میں بتاؤں گا. چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس بچوں کے تجربے کے سلسلے میں میرا اسی ملک میں تجربے کے اعتبار سے میں بتا رہی ہوں. تو یہ کہ ٹیچر بچوں کی تعریفیں جو ہیں وہ کرتی رہتی ہیں پیرنٹس سے جب پیرنٹس ایوننگ ہوتی ہے. ہاں جی. تو اس تعریف کے اوپر والدین نہ جائیں، اس لیے کہ ٹیچر اس وقت تک تعریف کرتی رہتی ہیں جب تک انہیں کوئی ڈسپلن کا مسئلہ اسکول کے لیے نہیں پیش آتا. بہت اچھی، بہت نقطے کی بات. وہ نہیں ہے زیادہ کہ بچہ پروگریس تعلیمی اعتبار سے کر رہا ہے مناسب یا نہیں کر رہا ہے، وہ سیکنڈری چیز ان کے لیے رہ جاتی ہے. تو کبھی اس تعریف کے اوپر نہ جائیے. پہلے یہ بات جو ہے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ مخصوص کمزوری جو ہے وہ بچوں کی کیا ہے یہ معلوم کر لیں، اور اپنے طور پہ یہ اندازہ یہ محسوس کرتے چلیں کہ اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ واقعی بچہ تعلیمی اعتبار سے بھی علم کے اعتبار سے بھی پروگریس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور یا صرف ان کی تعریفیں صرف ہوتی ہیں. کیونکہ یہ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب وہ او لیول کے قریب آتے ہیں اور وہاں وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب وہ او لیول کا امتحان نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اس تعلیمی معیار ان کا اتنا نہیں ہے کہ جو یا اتنا نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے. تو وہ پھر ٹو لیٹ ہو جاتا ہے اور اس میں پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. تو اس لیے بالکل شروع سے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ علم کے اعتبار سے بھی بچہ پروگریس اتنی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اور یہ والدین جو ہیں وہ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب وہ ٹیچرز کی تعریفوں کے اوپر نہ جائیں بلکہ خود بھی اندازہ لگائیں اور ان سے اسپیسیفک کوشچنس کریں ٹیچر سے کہ مخصوص مضامین میں بچے کتنے پروگریس کر رہے ہیں. تو یہ مخصوص اندازہ جب یہ سوالات کریں گی ٹیچر سے تو اس وقت پورا اندازہ ہو سکتا ہے کہ بچے کس حد پروگریس کر رہے ہیں. تو اس بات کا اندازہ لگانا جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کو ٹیچرز کی تعریفوں کے اوپر میں بہت نقطے کی بات آپ نے کی. بہترین بات اس طرف دھیان واقعی والدین خوش ہو جاتے ہیں کی طرف. جی بالکل. ٹیچر تعریف کر دے اور وہ سٹیکر بھی اب تو لگا کے چھوٹے بچوں کو سٹیکر لگے ہیں ویری گڈ کے سٹار کے، تو والدین تو مطمئن ہو گئے بس میرا بچہ یا بچی سٹار لے آیا ہے. کالر ہے ہمارے پاس. جی کالر ہے. جی السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. افتخار صاحب ہمارے ساتھ. جی اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کی پوری ٹیم کو. سبحان اللہ، جزاک اللہ. محمد اس طرح آپ سے کام لیتے رہیں، ہدایت کا چراغ اس طرح روشن رہے انشاءاللہ. تو تمام مومنین مومنات کو بھی السلام علیکم یا علیہ السلام مدد، اور امام زمانہ علیہ السلام تمام مومنین مومنات کی حاجات پوری کرے. اور آج کا خوبصورت فرمان آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے. جی بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے رات کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہی کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے. محمد اہل بیت محمد
کے صدقے تمام مومنین مومنات کو مولا کا فرمان کا نظر کیا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے. والسلام. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. رسول خدا کا ایک فرمان یہاں پہ حدیث سے میں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ تم سب اپنے اہل خانہ کے کفیل اور ذمہ دار ہو اور تم سے ان کے بارے میں روز قیامت پوچھا جائے گا. تو ان کی ایک ایک عمل کے بارے میں اپنے بچوں کے آپ ذمہ دار ہیں تو کوشش کیجئے کہ پہلے سے ان کے پر نظر رکھیے, ان کی اچھی تعلیم و تربیت میں اسٹارٹ سے, جیسے ہماری ایک خاتون نے خواہر نے کہا کہ بہت پہلے سے یہ انتخاب شریک حیات سے یہ چیز ہو جاتی ہے کہ جب آپ شریک حیات کا انتخاب کریں تو یہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فیوچر میں کیسی اولاد چاہیے. اس پر مزید بات کریں گے آپ کسی اور پروگرام میں, لیکن فی الوقت تربیت اولاد. کوئی کالر ہمارے پاس ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم فاروق صاحب. جی خادم حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہن آپ کو بھی بہت مؤدبانہ سلام. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے بڑا مستفید ہوئے. جزاک اللہ. فاروق صاحب ایسے لگتا ہے کہ آپ کی ڈاکٹر صاحب سے خاص دوستی ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب سے ہماری بہت دوستی. بالکل صحیح. گزارش یہ ہے کہ میں چھوٹی سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں بھی 4 بچوں کا باپ ہوں. ماشاءاللہ. مجھے نہیں پتا کہ تربیت کیا ہوتی ہے. اچھا. لیکن میں نے اپنے بچوں کو اسکول سے لے کر قرآن کی تعلیم دلوانے میں نے ساتھ دیا ان کا. ٹھیک ہے. اور میری بڑی بیٹی نے 2 ماسٹر کیے ہیں. ماشاءاللہ. ایک بایو میڈیکل میں اور ایک ٹیچنگ میں. ماشاءاللہ. اور اس سے چھوٹی بیٹا ہے وہ فارمیسی کا کورس کر رہا ہے جو اس کا فائنل ہے. اور اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے اس نے LPC کی ہے, وہ سولسٹر ہے. ماشاءاللہ. اور اس سے بیٹی اس سے جو ہے اس نے BSc آنرس کیا ہے. صحیح. تو مجھے نہیں پتا تربیت کیا ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو آخری بات کرنا چاہوں گا کہ وہ نماز صلاۃ کی پابند ہیں. صحیح. اور وہ جو ہے حجاب جو ہے وہ پہنتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آپ ہمارے گھر میں آ جائیں تو وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گی. جزاکم اللہ خیرا. جزا فی امان اللہ. سبحان اللہ. بہت بہت اچھی بات, ایک اچھی مثال اس معاشرے میں ہمارے سامنے انہوں نے پیش کی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا خود بخود خاص کوئی کرم بھی ہے اللہ تعالیٰ کا. نہیں بات تو یہ نہیں, بات تو یہی ہے کہ آپ کا روز کا عمل ہے جس کو ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں تربیت اولاد یا تربیت والدین کے حوالے سے اسپیسیفائی ہم نے مضمون دیا ہے, اس کو نام دیا ہے اسپیسیفکلی. لیکن بات یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے رہے ہوں گے, آپ کی عادتیں کیا ہوں گی, وہ سب تربیت اولاد اور تربیت والدین میں شامل ہوتی ہیں. اور یہ برادر اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا ریسٹرکشنز رکھی ہوں گی اپنے بچوں پہ. لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ آپ آئیں تو وہ سامنے دے ہوں گی, لیکن اگر میں کلائنٹ بن کے جاؤں گا, انہوں نے ایک بیٹی کا کہا سولیسٹرز ہیں یا وہ پروفیشنل ہیں, لیکن اچھی بات ہے, وہ کیا کریں گے پھر. نہیں اچھی بات ہے, اس معاشرے میں رہتے ہوئے انہوں نے ماشاءاللہ اچھی تربیت کی اور بہت ایک ہمارے سامنے سنہری مثال ہے. اس کے علاوہ کوئی کالر ہوں گے؟ کالر اگر میرے بھائی بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, کیا حال ہے؟ جی اشتیاق بٹ صاحب آپ کی دعائیں سر, بہت شکریہ. جی ہماری بہن کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام, بہت اچھی بات. شکریہ, مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے. اللہ تعالیٰ ادائے ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. بہت اچھا ٹاپک 2-3 دن سے تربیت اولاد میری بہن نے جیسے بات کی ہے. تو فاروق بھائی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے, ماں کی بھی اور باپ کی بھی, کہ اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کی جائے. تو ہر انسان کو خوف خدا دل میں رکھ کے جو ہے نا بچوں کی جو ہے نا تربیت کرنی چاہیے فاروق بھائی. تو نعت کے دوست دبا بھی ہے اس میں پیش کروں گا. اور ایک بات مشرف صاحب کے بارے میں کر کے 2 منٹ میں اجازت چاہوں گا آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ, کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ, تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ. غریبوں کے ہیں داتا, بے قصوں کے آپ والی ہیں, محبت آپ کی ہے دل میں لیکن ہاتھ خالی ہے. ادھر بھی اپنی رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ. پکارا ہے مدد کو یا نبی ہم گناہ گاروں نے, پکارا ہے مدد کو یا نبی ہم گناہ گاروں نے. تمہارے در پہ جا کر بھیک مانگی بادشاہوں نے, ہمیں بھی آسرا ہے بس تمہارا یا رسول اللہ. بنے بگڑی ہماری ہم بھی ہیں قسمت کے ماروں میں,
بنے بگڑی ہماری ہم بھی ہیں قسمت کے ماروں میں، تمہیں امت ہے پیاری اور تم اللہ کے پیاروں میں، بچا لو ٹوٹنے سے دل ہمارا یا رسول اللہ، کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ۔ یہ دعا ہے فاروق بھائی، اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو ایک گزارش ہے، کل میں نے ایک پروگرام جی چینل پہ دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا، پہلے آپ نے وہ ہمارے ماشاءاللہ مرکت خواہ آپ نے لگائی ماں کے بارے میں، مجھے بھی اپنی والدہ یاد آ گئی تو آنسو آ گئی۔ تو کل میں نے وہ پروگرام دیکھا ماؤں کے حوالے سے فاروق بھائی کے ایک ماں کہ جس نے 8 سالہ بچے کا گلا دبا کے مار دیا سوتے ہوئے، پاکستان، یہ کراچی کا شاید واقعہ تھا، اور 2 سال کی اتنی خوبصورت بچی اس کو ٹپ میں بات میں اس کو سوتے ہوئے دبو کے اس کو قتل کر دیا اور مار دیا، اور والد ادھر شاید کوئی نشے کی حالت میں تھا، یا ظاہری سی بات ہے جو پروگرام لگا ہوا تھا آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ، تو وہ رو رہے تھے، وہ علامہ صاحب ادھر رو رہے تھے، جو پروگرام کر رہے تھے وہ بھی رو رہے تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی، تو ایسی بھی مائیں ہیں فاروق بھائی۔ میں تو ماں کا لفظ اتنا معتبر ہے کہ اللہ کا نام لو تو وہاں یاد آتی ہے فاروق بھائی۔ تو یہ میری نصیحت والا پروگرام تھا، نصیحت والا پروگرام تھا کہ اگر آپ کو بھیک بھی مانگنی ہے تو آپ اولاد کے لیے وہ بھیک بھی مانگے۔ تو ایک بات آپ سے سر مشرف صاحب کے حوالے سے آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے فاروق بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی نظام ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی عدالت ہے، تو بھی ہر کسی کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے، جس طرح توہین رسالت ہوئی، جس طرح توہین امام حسین علیہ السلام ہوئی، جس طرح یہ ظالم لوگ عوام کا قتل عام کر رہے ان کو بھی عدالت میں لایا جائے، اور مشرف کو لانا، مشرف کا حامی نہیں ہوں، اگر غلطی ہوئی ہے تو لاؤ کچہریوں میں سب لوگوں کو، لاؤ ظالموں کو عدالت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل بہت بڑے بڑے مجرم ہیں۔ یہ بات کہ ہاں ہم اپنا پورا انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا ایک ہی موضوع پہ نہیں لگا سکتے، جو عدالت کا کام ہے وہ عدالت کو ہم کرنے دیں گے، کیونکہ اور بھی مسائل گورنمنٹ کے پاس بہت ہیں۔ کوئی اور کالر ہمارے پاس؟ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، اور میری بہن کو السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر محمد علی، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ جی ہاں جی، کیونکہ ڈاکٹر اس لیے میں نے لگایا کہ ڈاکٹروں کی کال جو ہے نا وہ نہیں کاٹی جاتی، میں نے کہا کہ آج نہیں، آپ حکیم محمد علی بھی کہیں گے، ہم آپ کی کال نہیں کاٹیں گے سر، آپ بات کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی جی سر، میری بہن، آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، تو ایک چھوٹی سی بات فاروق بھائی میں یہ کروں گا سیاست کے اوپر تھوڑی سی۔ پہلے تو میں اپنی بہن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ عظمیٰ بہن کتنی دیر میں واپس آئیں گی؟ ٹھیک ہے، وہ جلدی آ جائیں گی سر، وہ پاکستان گئی ہیں یا پاکستان جانا چاہ رہی ہیں، وہ واپس آئیں گی جلدی ماشاءاللہ۔ مجھے کیونکہ ڈر لگا رہتا نا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو نا وہ 90 دن کے لیے آئے تھے، تو لیکن اس لیے میں نے سوچا کہ ہاں یہ بھی کم سے کم 90 دن تو ہوں گی۔ نہیں جی بالکل کوشش ہوگی میری کہ میں اس سے پہلے، کیونکہ آج ہی طور پر یہ پروگرام کر رہی ہوں، تو اس سے پہلے ہی عظمیٰ بہن سے جوائن کر رہی ہیں۔ ہم اپنی بہن کو اپنا سننا چاہتے ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں ان کی اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ بہترین۔ ہمیں وہ مذاق کر رہا تھا، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اولاد کی تربیت، پہلی بات تو میری بہن ایک بات ہم یاد رکھیں کہ میں 30 سال پہلے جب میں پاکستان اپنی ماں کی گود میں تھا، وہ اس وقت کا زمانہ کیا تھا، اس وقت موبائل فون نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، میری ماں میرے باپ کو گالی نہیں دیتی تھی، میری گھر کے اندر کوئی چھوٹی موٹی لڑائیوں میں نہیں ہوتے تھے، کیونکہ دادی جان وہاں پہ ہوتی تھی، وہ مسئلے کو سنبھالتی تھی۔ جس دور میں ہم آ چکے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم زمانے کس میں کھڑے ہیں، کس دور میں کھڑے ہیں، کس سچویشن میں، یہ کس نظام کے اندر ہم اب انٹر ہو چکے ہیں، اس نظام کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ میں نے اپنی اولاد کی تربیت یہاں سے شروع کی ہے، کریڈٹ کارڈ نہیں لینا، تم نے خدا کے بندوں ساری عمر مورگیج کی طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے، یہ تمہاری زندگیوں کو تباہ و برباد کر دے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی یہ ہے کہ دوستی اپنی اولاد سے کرو بغیر۔ فاروق بھائی اتنے انٹرسٹڈ ہیں یہاں کے بچے کہ مجھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نبی میں، اور پوری دنیا آپ سے سوال کر رہی ہے۔ تو یہی ہے کہ یہ اولاد نے تو سوال کرنے ہی کرنے، اس کو
آپ نے اس کو کس طرح اس کو فیس کرنا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ یہاں پہ میری بہنیں جو ہے نا اپنی ماں جو ہے والد جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے فروخ بھائی، کہ وہ کہتی ہے کہ میری اولاد جو ہے نا وہ غلط الفاظ بول رہی ہیں، ہم سے جھڑک سے بول رہی ہے، غصے میں بول رہی ہیں۔ یہ ٹین ایجر کا جو زمانہ ہے یہ بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے، اس کو پیرنٹس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے کو دوسری طرف رکھ دیں، ایک ہی ذہن میں رکھیں کہ ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے، قربانی دینی ہے، ان کو اس راستے کے اوپر لے آنا ہے کہ جس راستے کے اوپر یہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر چلیں۔ تو ابھی تو ایک میری بہن ابھی فرما رہی تھی کہ اپنا کیا کہتے ہیں میرے بھائی آئے تھے، انہوں نے اپنی اولاد کی بتایا تھا اپنا کیا کہتے ہیں خادم حسین صاحب۔ میں تو دعا کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالی خادم حسین جیسی جتنی بھی اولاد ہے وہ ہر گھر میں اسی طرح ہی ہو، اور وہ خادم حسین جس طرح وہ اپنی ایج میں پہنچ چکے ہیں اور اولاد کی طرف سے ان کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ میری دعا سب کے گھر میں ہو۔ تو باقی یہی ہے کہ اپنی بہنیں اب یاد رکھ لیں کہ وہ تربیت یہی ہوتی ہے کہ جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے وہاں سے فروغ بھائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب میری بہن وہ یہ دیکھ لے کہ جب وہ موبائل فون کے اوپر لگی ہوتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو باہر سے کہہ دیتی ہے کہ اگر تو آج رات کو گھر پہ آئے تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ بچہ پیٹ میں ہے، فون کے اوپر وہ کر رہی ہے، بچہ اندر پیٹ میں سن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جو بچے کو افیکٹ کرتی ہیں، تو خدایا یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی ہے کہ بچوں کو اس دور میں جس دور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیپٹلزم ہے، اس کے اندر جو اس کی بیماریاں ہیں وہ اپنے بچوں کو بتاؤ۔ اور بالکل بہت بہت شکریہ، آپ کی بات آ گئی محمد علی صاحب، وہ کامیاب انشاءاللہ بہت شکریہ، کیونکہ تھوڑا آپ کے پوائنٹ یہ پوائنٹ سارے آ گئے۔ اور یہ کہ اگر شروع سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے بھی اسٹارٹ کے پروگرام میں اپنی یہی بات کی تھی، امام علی کا قول ہم نے کوٹ کیا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ اپنے بچوں کی پرورش آنے والے زمانے کے حساب سے کرو۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ زمانہ تبدیل ہوتا جائے گا تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ایک جو گیپ آ رہا ہے اس کو دور کیجیے۔ اور جہاں تک بات رہ گئی کہ وہ فون کالز کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح کی پرسنل ایگزامپلس نہ دیں، زیادہ تر مجموعی طور پر ہم بات کریں جو معاشرے کے فرسودہ روایات ہیں اور جو جڑ پکڑ چکی ہیں جو برائیاں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، ایک ان کی بات تھی، آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے خاص تو ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں، بس یہ کہ خدا کے لیے یہ سوچنے کی کوشش کیجیے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو مسائل اس وقت مسائل سے آپ دو چار ہیں ہمارے جنریشن، چاہے پاکستان میں ہو چاہے یہاں پہ، صرف یہاں کی بات نہیں ہے، پاکستان میں بھی، اس کے لیے ہم کیا سلوشنز لے کر آئیں، کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر ان پروگرام کے توسط سے جیسے فیڈ بیک بہت اچھا ہے ہمارے پاس، آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہے آپ کی اولاد کو، تو بہت میرے خیال میں یہ ثواب کا کام ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بالکل۔ اچھا، ایک محمد علی صاحب کا پوائنٹ تھا بچوں کے سوالات ضرور سنیں، جی، اور ان کے جو ہم نے پہلے بات کی کل کے پروگرام میں، انٹریکشن کل والی بات ہوئی کہ باپ جو ہے بہت زیادہ انٹریکٹ کرے اپنے بچوں کے ساتھ، آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور غصہ نہ کرے۔ کالر آ چکے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فاروق بھائی حسین سے بات کر رہا ہوں واٹفورڈ سے، بہت شکریہ کرتا ہوں جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ ایسا طریقہ کیجئے کہ جب کال کاٹنا ہو تو آپ ہاتھ اٹھا دیجئے تو کالر خود بخود سمجھ جائے گا۔ چلے، میں نے ہاتھ اٹھا دیے سر۔ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں یہ دعاؤں میں یہ سکھایا جائے کہ ویسے تو قنوت میں جو مرضی دعا پڑھیں، اچھا بسم اللہ میں کاٹ دیتا ہوں، نہیں جی، لیکن ریہرسل کی تھی، وہ دعا پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تاکہ آپ کے لیے وہ بھی دعائیں کریں اسی طرح۔ جی، آپ کا میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف جتنے، میرا میاں کہاں سے آگے نواز شریف سعید بیٹے ثابت ہوئے ہیں میاں شریف صاحب کے، اتنا مقتدر شخصیات میں سے کوئی نہیں ہوا ہے۔ فی الواقع انہوں نے ایک دفعہ اعظم طارق صاحب سے معاملات کرنے کے لیے بھی میاں شریف صاحب کو بلایا تھا، ہم نے اس کے خلاف اگر کے جنگ میں لکھا تھا، لیکن یہ جو خوبی ہے ان دونوں بھائیوں میں وہ کہیں مقتدر شخصیات میں نہیں ہے، سب سے بڑھ کر ہیں، یہ خوبی برداشتہ تو موجود ہے ان میں۔ پاکستان میں طالبان اور میاں نواز شریف کا ساتھ اس وقت، آپ نے یقیناً وہ آدم خور کی کہانی پڑھی ہوگی جس میں سائیکلوپس نے کہ میں دوستی نبھاتا ہوں اور دوست کو آخر میں کھاؤں گا۔ غداری محب وطن، اگر مشرف محب وطن ہیں تو بگٹی اس کے خلاف تھے، اگر بگٹی محب وطن تھے تو یہ خلاف ہیں۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جتنی دیر میں مشرف کا کیس واضح نہ ہو جائے
اتنی دیر تک طالبان دوستی نبھا لی نہ کی جائے. اگر مشرف کل کچہری جاتے ہوئے مارے جاتے ہیں تو معاملات بالکل سمجھ جائیں گے, طالبان کی ڈیمانڈز بھی کم پڑ جائیں گی. یہ جان بوجھ کے بلی چوہے کا کھیل ہے, یہ بہت برا کھیل ہے ایکچولی. بالکل جو جج رفاقت حسین شہید ہوئے تھے, یہ وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ وہ گارڈ کی گولی سے مریں گے, اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ کہ طالبان گناہگار نہیں ہے. جتنا پرولانگ کیا جائے بات کو اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. مذاکراتی کمیٹی اگر کل کچھ خدا نخواستہ مشرف صاحب کے خاص ہو جاتا ہے عدالت میں جاتے ہوئے, تو یہ معاملہ بہت آسان ہو جائے گا نیگوسیشن والا ان کے ساتھ. وہ ان کی ڈیمانڈز بہت کم پڑ جائیں گی. بالکل بالکل. یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ دے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. رہا سوال اپنے عمران صاحب کا, تو وہ اچھے کرکٹر ہیں, کبھی باؤلر ہیں, کبھی بیٹسمین ہیں, کبھی وکٹ کیپر ہیں, کبھی فیلڈر ہیں. وہ ہمیشہ ڈفرینٹ قسم کی وہ دے رہے ہیں. ان کا یہ یو ٹرن شاید کہیں ہمارے لیے بہت نقصان دہ نہ ہو. بالکل بالکل, بہت مہربانی. یعنی یو ٹرن وہ ریورس سویپ مار رہے ہیں اس وقت, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, پیڈو پہ لگی تو آؤٹ ہو جائیں گے. چلیں, اب شاہ صاحب کا بڑا اچھا ان کا کومنٹس ہوتے ہیں, مختلف شعبوں پہ بھی ان کی نظر ہے, تو بہت اچھی بات ہے. تربیت اولاد سے متعلق بھی ہم بات کر رہے ہیں, اور یہاں کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ کہ والدین جو ہیں وہ کل جیسے بڑی ہیڈ لائن تھی, وہ بچے جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے, پریشانی اس حد تک ہوتی ہے. یہی وجہ کہ انہوں نے پہلے توجہ نہیں دی, غور نہیں کیا. بس ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ 8 گھنٹے بچہ گھر سے باہر ہے, تو اس کا مطلب ہے ٹائم صحیح جگہ اسپینڈ کر آ رہا ہے. ہاں, اور وہ آپا والی بات کہ ٹیچر کی بھی بات پہ آپ یہ نہ کہ اندھا اعتماد کر لیں, کیا ہے اندر بچے کے وہ ضرور ٹٹولیں. کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صرف 3 مختصر سی باتیں. جی بالکل. پہلی بات یہ ہے کہ اگلے دن میں نے جو بات کی تھی, میرا مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ وہ جو مائی تھی جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی, جب وہ دشمن تھی تو تھی, لیکن جب ایمان لے کے آئی تو سرکار کی محبت میں وہ ڈوب گئے. اور پھر وہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کا کلمہ پڑھا اور آل رسول کو پھر بے خطا و جرم شہید کربلا میں شہید کر دیا. وہ بڑھیا کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے, اس مائی کے مقابلے میں ایمان لانے کے بعد جو مائی تھی. جو مائی, ایک بات یہ ختم ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 10 صفحے تقریر لکھی تھی, لیکن وہ کہیں کھو گئی ہے, مجھے مل نہیں رہی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اولاد کی تربیت کرنی ہے, جیسے بھی آپ مناسب سمجھے کریں, لیکن ان میں ادب پہلے ڈالیں. ماں کا کام ہے کہ ان کو باپ کا ادب سکھائے, اور باپ کا کام ہے کہ ماں کا ادب سکھائے. جب ان میں ادب ہوگا تو پھر وہ آپ کے بات بھی سنیں گے. یہ نہ ہو کہ ان کے دل میں خوف نہ ڈالیں. اگر خوف ہوگا تو جب آپ سامنے ہوں گے تو وہ نہیں کریں گے جو آپ نہیں چاہتے, لیکن جیسے ہی آپ نے پیٹھ دکھائی تو وہ وہی کریں گے جو وہ چاہتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں, یہ خوف نہیں ہونا چاہیے اولاد کے دل میں اپنے ماں باپ کا, اور دوسرا ادب ہونا چاہیے. شکریہ. ضرور ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے. جی, رسول خدا کا ایک کوٹ ہم حدیث کوٹ کریں گے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسن سیرت اور حسن ادب سے زیادہ اچھا تحفہ نہیں دیا. وہی بات کہ آپ جب ان کو ادب کرنا سکھائیں گے تو باقی چیزیں خود بخود ڈیولپ ہوتی جائیں گی. ایک جیسے شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ ہم ادب کرواتے ہیں مار پیٹ کے یا روب کے ساتھ, اس قسم کا ادب بھی بچے کر لیتے ہیں, ڈرتے ہیں, لیکن وہ وقتی طور پہ ہوگا, لیکن وہ عملی طور پہ یا جب ان کو موقع ملے گا تو پھر وہ ایسے ہی جواب دیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی مدد. مولا علی مدد. جیتی رہو بیٹی. بطول سسٹرز ماشاءاللہ, اور آئیں گی حاضری لگانے کے لیے آئی ہیں ماشاءاللہ. جی بسم اللہ بیٹی, فرمائیے. ضرور سنائیے, ضرور سنائیے, ہم انتظار میں ہیں. درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بنجار تلے سید پڑیا, بنجار تلے سید پڑیا, سبحان ربی علی اعلی, سار سے گئے
नहीं रुकिया सुभान रब्बी जल्ली आला नावीर मिला है मेरी को ना बापा मिलिया बचड़ी को नावीर मिला है मेरी को ना बापा मिलिया बचड़ी को सरवाए दी उम्मत को मिलिया सरवाए दी उम्मत को मिलिया सुभान रब्बी जल्ली आला तारुक गायन पर नहीं रुकिया सुभान रब्बी जल्ली आला बेमिसाल नमाज़ी सैयद ने नत हर बेनाल पड़े बेमिसाल नमाज़ी सैयद ने नत हर बेनाल पड़े तेरा बीरे दियो दिल किया तेरा बीरे दियो दिल किया सुभान रब्बी जल्ली आला तारुक गायन पर नहीं किया सुभान रब्बी जल्ली आला के सजदा दे नए खालिक दा ताकल मांगो सो दिया करे जे सजदा दे नए खालिक दा ताकल मांगो सो दिया कर हे कहंदे सजदे विच बचिया हे कहंदे सजदे विच बचिया सुभान रब्बी जल्ली आला। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो बेटी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और माशाल्लाह बेटियाँ तकरीबन 11:15 बजे से ट्राई कर रही थी, चलिए आपको मौका मिला। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मौलाना मदद है। वालेकुम सलाम जी, आइली मदद आपको भी। मैं तरबियत औलाद के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं अभी फारूक भाई, ऐसे कि आपको पता है मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आई हूँ, मेरे भाई फौत हो गए थे सजाद हुसैन कोसर, तो मैंने उनकी औलाद को देखा। इवन वो 8 साल का बेटा उनका नमाज पढ़ता है और नमाज वैसे कब्र उसने पढ़ी है और उसके बाद ना सुबह सुबह वो कब्रों पे भागते हुए जाते हैं, फिर जाके स्कूल कॉलेज में जाना होता है। इतना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, कहीं वो दवाएं वो जो थे वो मुझे नहीं आ रही थी, कहते हैं कि नहीं अपने अब्बू सिखा के गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये औलाद की तरबियत हम दुनिया के लिए तो करते हैं, लेकिन आखिरत के लिए हमें जरूर इंतजाम करना चाहिए। तो आज उनका चेलम है मेरे भाई का सजाद हुसैन कोसर का, आप उनकी मकसद के लिए सब मोमिनीन से मेरी दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। पाक मौला हुसैन की जागीर वादी इस्लाम में अल्लाह उनको जगह दे। आपको बहुत बहुत सलाम या आइली मदद। बहुत अच्छी मिसाल उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि मगरिब में औलाद की तरबियत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। ऐसी छोटी छोटी मिसालें। कोई और कॉलर हमारे साथ है? अगले कॉलर अगर जी फिलहाल नहीं है तो क्या कहने कि कितनी बेहतरीन तरबियत है और बहन का इसी माशरे में, हाँ, इसी माशरे में आप अपने आसपास अगर नज़र उठा के देखिए थोड़ा सा तो आपको नज़र आएगा कि बेनते। और आजकल की यूथ से तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे कि भूखी प्यासी आप देखें जुलूसों में और हर जगह वॉलंटियर बने हुए हैं, वो माशाल्लाह से आगे आ रहे हैं, अपना पैगाम भी दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं। तो ये भी हम में से ही हैं। बिल्कुल। और नौजवानों को या बच्चों को अगर आप पॉजिटिव वे दिखा देंगे, दिखाने वाला कोई हो, अब जैसे कल की हेडलाइन थी वो जो शाम भेज रहे हैं, जो दहशतगर्द बना रहे हैं, नौजवानों के ज़हन साफ होते हैं, उनको किस अंदाज में कोई तैयार करवा रहा है या अगर कोई खुद के जैकेट पहना रहा है वो बेचारे पहन लेंगे, लेकिन अगर कोई तमीज़ अदब आदाब आइमा मासूमीन की बातें बता रहा है तो वो उस पर ज़रूर और कोशिश कीजिए कि हर चीज़ में कोई मकसद हो। जितने भी हमारे चैनल्स हैं, मतलब चैनल्स और नेटवर्क से मुराद है ये सारे जो हमारे इस्लामी इदारे भी हैं, जो उलमा हजरात हैं, जो मौलवी हजरात हैं, ये थोड़ा सा अपना रोल प्ले करें, थोड़ा सा बच्चों को बताएं क्या सही है और क्या गलत, इसका फ़र्क वाज़े करें उनमें, जुमे की नमाज़ों में और दूसरी अहम इज्तिमात में। बिल्कुल। और बाद में बाज़ जगहों पे बहुत जगह होता भी है, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, बच्चे उनसे सवाल जवाब करते हैं,
تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور یہاں جب سے ہدایت ٹی وی آیا نا ماشاءاللہ بچے بھی آتے ہیں اور ہمارے کچھ اس قسم کے پروگرام انٹریکٹیو, اور آپ بھی اگلا کوئی پروگرام لا رہی بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے. ہاں جی, اور جتنا بھی پھر یوتھ کو انٹریکشن کا موقع ملے گا, ان کو کوریج ملے گی, پذیرائی ملے گی, تو وہ آگے ضرور بڑھیں گے اور چینج انشاءاللہ وہ لائیں گے. آخری کالر آ چکے ہیں آج کے پروگرام کے. السلام علیکم جی, شاید آپ کی ٹیلی فون لائنز میں کوئی مسئلہ ہے. السلام علیکم, کال ڈراپ ہوگی. ٹائم اگر ہو تو ان سے بھی اگر کوئی آخری کالر ہیں تو وہ ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جی اگلے کالر سے بات کر لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, میں ایک منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی ضرور. اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ مینجمنٹ سے بات کریں. مینجمنٹ کیا یہ ممکن ہے جی کہ آپ 3 منٹ کے بعد کال آٹومیٹیکلی کاٹ دیں؟ اس میں جو بات ضروری کرنا ہو وہ ہم بات کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتے, لیکن میری بات سے میری کال لمبی ہونے سے شاید دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہو. ٹھیک ہے, تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس لائن پہ ضرور سوچیے. 3 منٹ میں آپ آدمی موقع بیان کر لیتا ہے, بات ہلکی ہوتی ہے, اچھے انداز میں ہوتی ہے. اگر ممکن ہو تو آپ یہ بات کیجیے. بہت مہربانی. اللہ کرے, بہت شکریہ. ابھی تو ہم فی الحال وہ کوشش کریں کہ آپ کی کالز لے پائیں. کاٹنے والا نظام ہمارے پاس نہیں آیا, کاٹنے کا نظام نہیں آیا, بس یہ کہ کالرز بہت ہیں, سب کو موقع ملنا چاہیے. کچھ ایسا ہونا ہے احتساب کا, یہ خود بندہ جاننے کے یہ پوائنٹ میں نے دینے ہیں, یہ دے کے اور اگلے کو موقع دے. جی بالکل, کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. سب چاہتے ہیں کال میں شامل ہونا, اپنے ہم سے باتیں کرنا. تو جب ہم ایک ٹاپک لے کے چلتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ مواد ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم بھی وہ باتیں کر رہے ہیں, دوسرے کالرز بھی وہ باتیں کر رہے ہوں گے, تو آپ جو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو آپ دے سکیں وہ ضرور دیجیے. اور تمام لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ہمیں کالز کی اور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیا. آج جمعرات کا دن ہے تو شب جمعہ کی عبادات میں ہمیں یاد رکھیے گا. نظر نیاز فاتحہ کا انتظام گھروں میں ضرور ہو رہا ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور یہ تربیت اولاد ایسا ٹاپک ہے نا, اس پہ تو ہماری سسٹر توقیر آپا صاحبہ نے عالمہ ہے ماشاءاللہ, کوئی 15-20 پروگرام وہ کر چکی ہیں بڑے. تو یہ سمٹ نہیں سکتا, سم اپ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا ایشو, ایک ایسا ٹاپک ہے, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے جیسے اول میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, کوئی مارننگ شو, کوئی ایسے اب پروگرامز چینلز پہ اس قسم کے ٹاپک چھیڑے نہیں جاتے, اس پر بات ہی نہیں کی جاتی ہے. جہاں پر بھی کوئی بات ہو رہی ہو اس کو چینج کر دیا جاتا ہے کہ یہ کیا, کیونکہ بہت حساس موضوعات ہیں یہ, اور اس میں بولنے کے لیے بھی میرے خیال میں انٹریکشن بہت زیادہ چاہیے کالرز کا, جو عموماً نہیں ہو پاتا. لیکن بہت خوشی کی بات ہے کالرز یا ویورز کا بھی وہی ہے کہ جو ٹی وی دے گا, اگر وہ بتائے گا کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے تو وہ ویورز جو ہیں وہ لال غبارے لے آئیں گے, لال پھول لے آئیں گے. اگر چینل بتائے گا کہ نہیں یہ اس انداز میں جو ہے وہ آپ نے یہ دن گزارنا ہے, تو ویورز کا میں سمجھتا ہوں خیال کم ہے یا قصور کم ہے. جو پہنچانے والے ہیں وہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہے, دیگر میڈیا کے لوگوں کی بھی چینل کی ذمہ داری زیادہ ہے. تو کوئی ایسی بات مزید پہ اسی کو کنٹینیو کریں گے ہم, کل اسی موضوع کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. اور ایک اگلے ہفتے کا ہمارا موضوع ہوگا سیاست. اسٹارٹ ہم سیاست سے کریں گے تاکہ جتنے ہمارے کالرز وہ جو شروع میں کالر جو بگڑے ہوئے بچے ہیں ان کی بھی تو بات کرنی ہے, جنہوں نے سارا کچھ بیڑا گرک تھوڑا سا کل ہم ان کے بارے میں مزید بات کریں گے, سب کو موقع دیا جائے گا. اور اگلے ہفتے جو ہماری بات ہوگی, ہفتے کا آغاز کریں گے ہم تھوڑی سیاسی خبروں کے ساتھ اور سیاسی موضوعات کے ساتھ. تو وہ تمام کالر جو تھوڑی سیاست پہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہوگا, وہ تیار ہو جائیں. جی بالکل. تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور صبح ہدایت میں جن لوگوں نے کالز کی, باتیں کی, ان کا بہت شکریہ. جنہوں نے دیکھا ان کا بہت شکریہ. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات میری آپ کی انشاءاللہ شام کو سپورٹس پروگرام میں ہوگی. T20 ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, ہم پہلے ہارے کیوں تھے, اب آگے جا کے جیتنا کیسے, تو وہ بحثیں ایسی ہیں کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی, تو 1 گھنٹے میں اس پر بھی بات کریں گے. شام کو پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.